اختلافات کو ہوادے بڑھائے وہ نہ سنی ہے نہ شیعہ ہے بلکہ استعماری طاقتوں یعنی دشمن طاقتوں کا ایجنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اسرائیلی فوج کا اسپوکس پرسن کس طرح سے شیعہ اور سنی کے بیچ میں ٹکراؤ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایک جگہ اور کہا امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے کہ اب مسلمانوں میں ابھی اسی پر ٹکراؤ جاری ہے کہ ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھیں یا ہاتھ کھول کر کے، جبکہ دشمن ہمارے ہاتھ کاٹنے کے در پہ ہے، کھڑا ہے، موقع کی تلاش کر رہا ہے۔ تو یہ ہے صورتحال جس طرح سے سنی شیعہ اختلاف کو بڑھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ہمیں سب کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ مجھے ساتھ ساتھ ایک مثال اور یاد آ رہی ہے، ہمارے یہاں بی جے پی آر ایس ایس کے جو ٹول جو آئی ٹی سیل بنا کر کے بہت سی چیزیں کرتے ہیں، اس میں بھی نقلی ناموں کے ساتھ بحث چھیڑی جاتی ہے، مسلمان ناموں کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف ہی کچھ بحث چھیڑی جاتی ہے جس میں ہمیں تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ اسرائیل، آر ایس ایس، ان سب کا ایک ہی طرح کا موڈس آپرینڈی ہے جس میں سنی شیعہ اختلافات بڑھانے کی کوشش کی جائے۔ بی جے پی کا اکثر یہ کہنا کہ شیعہ تو ہمارے ساتھ ہیں، یہ خود مسلمانوں میں تقسیم پیدا کرنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو یہ ہے ہمیں بانٹنے کی سازشیں۔ جی آپ کچھ اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں؟ اور اس کا جو ہے کیا معاملہ یہی ہے کہ کاظمی صاحب صرف یہیں تک محدود نہیں ہے یہ یہودیوں کا کام۔ میں آپ کو اور درشکوں کو یاد دہانی کرا دوں، ان کی یاد دہانی کے لیے دوبارہ، میں نے اس سے پہلے بھی شاید ایک دو مرتبہ کہا ہے، یہ یہودیوں نے ایک بہت بڑی اسلامک یونیورسٹی بنائی ہے تل ابیب میں۔ بات تو یہ ہے تل ابیب میں بڑے بڑے مولویوں کو تیار کیا جا رہا ہے اسلامک یونیورسٹی میں۔ وہیں کا ایک تیار شدہ یہودی جو لیبیا میں باقاعدہ 22 سال تک امام جمعہ اور جماعت رہا ہے، 22 سال تک کاظمی صاحب، اور جو یہ شورش چلی تھی قذافی کے خلاف، اس کے خلاف سب سے پہلا جمعہ کا خطبہ دینے والا یہی تھا، اور اسی نے کہا تھا کہ اب اس کے خلاف کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ اب یہ تمہارے ملک کے فائدے میں نہیں ہے، پبلک کے فائدے میں نہیں ہے، پتہ نہیں کیا کچھ کرا کے، اور آخر میں چل کے بلکہ قذافی کے بھی قتل کے بعد اس کا انکشاف ہوا، اس سے پہلے انکشاف نہیں ہوا۔ اس کے علاوہ دوسری جو عربوں کی اسرائیل کی جنگ تھی، اس میں مصری فوج کا جو امام تھا، جو امام جماعت تھا، وہ بھی یہودی تھا، نماز پڑھاتا تھا، اور آدھی رات کے بعد نکل کے جاتا تھا اسرائیل، پھر صبح ہونے سے پہلے، فجر سے پہلے واپس آ جاتا تھا۔ تو تقریباً 35 دن کے مراقبت کے بعد، یعنی باقاعدہ اس کے پیچھے لگنے کے بعد اس کو پکڑا گیا، پتا چلا کہ یہ یہودی ہے، مسلمان نام سے مسلمانوں کی امامت کر رہا ہے۔ یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے امت اسلامیہ کے لیے اور پورے لوگوں کے لیے کہ بھئی دیکھیں، غور کریں، کہیں اکثر اوقات پہ نام بدل کر، مذہب بدل کر، شکل بدل کر، اب تو جو ہے کیا ہے، انٹیلیجنس جو سلسلہ جو شروع ہوا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں، تو آپ کو کیا سے کیا بنا دیا جائے، بالکل آپ کی آواز کی نقل اور آپ کی آنکھ، پورے چہرے کی، ہر چیز کی اب سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ایسے حالات میں، اتنے سخت حالات میں یہاں پہ کیا ہونا چاہیے، ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ تو واقعاً دیکھیں ابھی بڑا سخت مرحلہ ہے، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد 2 ارب مسلمانوں کی امت، 2 ارب مسلمانوں کی امت، ابھی پرسوں کل 24 گھنٹے کے اندر 75 فلسطینی شہید، یعنی اب یہ جو عدد رہ گئے نا، آنکڑے جو رہ گئے ہیں فلسطین کے حوالے سے، 100 150 200 نارمل بات ہو چکی ہے۔ ہم صبح اٹھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ آج رات میں مثلا رات سے لے کے صبح تک تقریباً 60 70 لوگ مار دیے گئے فلسطینی،